رسمی صاحب دعوت پر خاطر لائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک چٹ میں روئے 10 صحابہ دا لشکر کدھر گیا، مجاہدین دا لشکر کدھر گیا، تو کہنے لگے وہ دم ہلان دے آگے چلن لگ پیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے کہتے جب لشکر قریب آیا نا تو دور کھڑا ہو گیا تے میں لشکر جا ملیا تے جب میں مڑ کے دیکھیا تے وہ ایک دوویں لتا کھڑیاں کر کے نا این کر کے میرے الوداعی سلام کہہ رہا سی اور اے کہہ رہا سی کہ جناب تسا میرے سامنے حضور دا نام لیا سی میری شکایت نہ لانا میں تہاڈا بڑا ادب کیتا سبحان اللہ کائنات دا ہر ذرہ جاندا کہ حضور اللہ دے نبی ہے کائنات دا ہر ذرہ جاندا اور صحابہ ایک باغ دے گرد جمان مدینہ پاک دے وچ اور جناب جنہیں ایتھے نہیں کٹھے ہو جاتے کوئی مسئلہ بڑھ جاوے بہت سارے جناب حضور دے غلام جمان سارے اہل مدینہ جمان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے حضور نے پوچھا کی مسئلہ بھئی میرے غلاموں کی گل ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے باغ وچ نا اونٹ جڑانا ہے وحشی ہو گیا اور جڑا جاندہ اس کو چک پاندہ قابو نہیں آ رہا نکیل بھی دوڑائی بڑھدا ایک کسے دے قابو نہیں آ رہے تے دروازہ بند کر دیتا گیا باغ دا کہ اندر جناب وحشی ہویا پھردا حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو حضور اگے تشریف لے گیا دروازہ کھول گیا سارے پیچھے حضور اگے تشریف لے گیا وہ اونٹ نستا ہویا آیا اور انہوں نے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے قدموں تے رکھ دیتے صحابہ نے کہا حضور پہلے تو ہونی تھوڑی دیر پہلے سارے نو کٹتا سی اور جناب ایک ہی ہویا فرمایا میرے غلاموں کائنات دے کوئی ایسا ذرہ نہیں جڑا ہے نہ جاندا ہوئے میں اللہ دا نبی یار 4 ٹنگاڑ آئے جاندہ حضور اللہ دے رسول ہیں تے 2 ٹنگاڑ ہوئے تے کلمہ بھی حضور دا پڑھے تے آکھے کہ حضور دا دین دے کچھ نہیں سکتا ہے جی اور کلمہ بھی پڑھتا ہوئے تے پھر ایک جناب آکھے کہ جناب اے دین کی دے گا جی اقبال کہندا یہ غنیمت ہے کہ مومن ہے خود محروم یقین کہندا دے سکتا دین لیکن پہلے یقین پیدا کر اور دین بڑا غیرت آلہ اس دین دا ایک اپنا نظام ہے اس دین واسطے جنہ مٹھ جو دیتے سن نہ مٹھ جو جنہ مٹھ جو دیتے سن اور جنہ جناب دین دے ہوتے خرچ کیتا اے دین تا اتنی عظمت آلا انہوں نے واپس کیسر و کسرہ دیئے سلطنت دیتی دیاں بابا جی فرماتے سن ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل وال دیکھا اپنے حبیب کے غلامہ تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا انہوں نے جو دیتا اسی بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریے انہوں نے مٹھ جو دے برابر نہیں اسلام نے انہوں دا واپس نہیں رکھیا انہوں دا نہیں رکھیا واپس لٹا دیتا تے تو دے میں اسلام نو پرچی دیں گے اسلام سانو کچھ نہیں دے گا کیسی عجیب بات ہے یار اور کیسی عجیب بات ہے اے یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے ایک کہندہ ہے ضرور ایک کہندہ آئے ابو جال حضور دے دار تے آجا قیامت تک واسطے ابو الحکم بن جائیں گا جے نہیں آئے گا تو ابو جال بن جائے گا کہندہ آؤ تبا آؤ شہبہ ابو لہب آ جاؤ حضور دے دار تے بچت ہو جائے گی جو آخر نہیں اسی سردار ہاں وڈیرے ہاں کہندہ ٹھیک ہے پھر جناب کہندہ ابو بکر حضور دے دار تے آ جاؤ صدیق اکبر بن جاؤ اسلام دا ایک مزاج ہے کہندہ عمر حضور دے دار تے آ جاؤ فاروق اعظم بن جاؤ عثمان حضور دے دار تے آ جاؤ گے عثمان غنی بن جاؤ علی حضور دے دار تے آ جاؤ حیدر کرار بن جاؤ گے اے اسلام دا مزاج ہے اور اسلام سردار وڈیرے سارے نو کہندا آ جاؤ حضور دے دار تے جو اگے آخر نہیں اسی سردار ہاں ساڈی سرداری جاندی تے اقبال کہندا پھر اسلام دا مزاج کی ہے بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ چب و نجبیس اقبال کہندا اسلام دا پھر ایک اپنا مزاج ہے او بلال نو حبشے تو بلاندا صہیب نو روم تو بلاندا سلمان نو فارس تو بلاندا ابو لہب نو مکہ ہوندے بیگانہ کر کے رکھ دیندا اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے اسلام پیرا چ نہیں پہندا اسلام دعوت ضرور دیندا اسی بھی آج کہندے پھردے آ جاؤ حضور دے در تے اے دین نے آ کے رہنا جے او آخر اسی نہیں آندے کہ اسی بڑے بدماش ہم مکے دے اور اسی سردار ہو رہے ہیں اسلام ابو جال نو بدر بچے کو مروا دیندا اسلام دا اپنا اجازت ہے اس نو کسے دا باہر نہیں اس دا ایک اپنا ہی کا بات ہے اے ہن مینوں دسو اے جڑے وڈے وڈے خان تے جنہ ترم خان تے اڈے فلاں
لبیک دے بال بھی نعرہ لاندے تے آئیں نکرہ جوڑ جاندے اے توڑے کی خیال ہے بھی ساڑی پاور ہے اسی جناب ساری یہ گلنا جانن دے باوجود کرن دے باوجود الحمدللہ پورے پاکستان بے فکر ہو کے کلے پھرتے ہیں سانو کسے دی کوئی پرواہ نہیں اس کا مطلب ہے ساڑی پاور ہے نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ مال کہنا قیامت تک کسے میں قوت آ سکتی وہ سلطان ہوئے اور صلاح الدین ایوبی ہوئے جو اس سے قوت آ سکتی تا لا الہ الا اللہ دی پاور نہ آ سکتی اور مرد فقیر ہوئے بیٹھے بھی ان چیئر ہوئے تے پورا کفر کمدہ ہوئے لا الہ الا اللہ دی پاور نہ آ سکتی رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اسی مجاہد ملت غازی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی نبر اللہ مرقدہ اور ساڑھے بڑے سر ساڑھے بڑے اور تھوڑی سنجھنا انگریزہ دے کتے نوائیں اے نہیں سن ساڑھے بڑے اللہ دے بندے ساڑھی تاریخ بڑی صاف ہے سانو اپنی تاریخ تے بھی شرمندگی نہیں سانو اپنے حال تے بھی شرمندگی نہیں سانو اپنے ماضی تے بھی شرمندگی نہیں ہے او ہورن جنہ تے بڑے نے انگریزہ دے کتے نوائیں اور انگریزہ دے گھوڑی پال مربے لین اے تو پھر تاریخ بڑی عجیب ہے نا کہ جنہ پاکستان بنن لے اپنے قربانیاں دیتی اپنے گھر دیتے اپنے آبائی وطن چھوڑے اور تحریک پاکستان چلائی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے تو مارشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش ہوئے نا تو انہوں نے کہا نیازی میں نے آپ کی تعریف پڑھی ہے آپ نے ہمیشہ تحریکوں میں حصہ لیا ہے تو آپ کو اس جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے آپ ہمیشہ تحریکوں کا حصہ رہے ہیں تو مولانا عبدالستار خان نیازی پتہ ہے پھر مولانا عبدالستار خان نیازی سن فرمایا اس طرح پگڑی لائی اپنے سر تو پتہ ہے نا شملہ اتنا ترہ ہوتا سی اتنا کسی نے پوچھا حضور اتنا ترہ کیویں کھڑا رہندا فرمایا ایمان دے زور نہ کھڑا رہندا اور کدے نہ کھڑا اور آپ عراق وچ گئے نا تے آپ وجی بھی بڑے سن اور جناب ہاں جی دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں آپ بڑے حسین سن اور اقبال کہتا عاشقان او سے خوبا خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر کہتا جڑے حضور دے عاشق بن جاندے نا کائنات ایک سب نہ سونے بھی بن جاندے سب نہ محبوب بھی بن جاندے اور زیب و زبائش اور آرائش انہاں تے ختم ہو جاندی پھر مولانا عبدالستار خان نیازی ایڈا تورا بدے ہویا تے جناب عراق دی پارلیمنٹ وچ گئے اوتھے بڑے بڑے علماء مشائخ پوری دنیا دے جناب علماء آئے ہوئے کہ انہوں نے کہا جناب ہر مولوی نو اس طرح دا تورا پانا چاہیے اپنے سر تے علامہ نے کیا جناب تاریخ ساتھ جملے کیا ہے فرمایا سر تے ایشا تورا رکھنا تا چاہیے پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے ایسا دی تاریخ ہے اسی کوئی اپنی تاریخ کو شرمندہ ہوا کہ چھپا کے منہ آویں گے کہ جناب ساڑی تاریخ ہے وہ جائی کہ اسی بیان نہیں کر سکتے اور جناب ہے نہیں کر سکتے ساڑی تاریخ بڑی سدھی ہے ساڑا ہاتھ امیر المجاہدین دے ہاتھ ہے ٹھیک ہے انہوں دا ہاتھ اپنے قائدین دے ہاتھ ہے علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ جناب مولانا شاہ احمد درانی مفتی عبدالقیوم ہزاروی دے ہاتھ ہے انہوں دا ہاتھ حضرت محدث اعظم دے ہاتھ ہے انہوں دا ہاتھ حضرت امام محمد رضا بریلوی دے ہاتھ ہے اے لین چڑھدی امام حسین تک ہے ٹھیک ہے جی امام علی مقام دا ہاتھ مولا کائنات دے ہاتھ ہے ہاں جی امام حسن دے ہاتھ ہے امام حسن دا ہاتھ مولا کائنات دے ہاتھ ہے مولا کائنات دا ہاتھ حضرت عثمان غنی دے ہاتھ ہے حضرت عثمان غنی دا ہاتھ حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ ہے اور حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ حضور دے قدموں ہوتے اے ساڑھے سلسلہ اسی کو پریشان ہے ساڑھی تاریخ بڑی زوردار تاریخ ہے لیکن لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے ہاں جی عالمگیر ظالم تھا جفا کشتا ہندو کشتا بس اے تاریخ میں نے پڑھایا اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں ہماری تاریخ بڑی تاریخ ہے وہ مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کہنے لگا آپ کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں
تو علامہ نے وہ اپنا جو ترا باندھا ہوا تھا نا اتار کر اس کی میز پہ رکھ دیا، فرمایا اوئے تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کے پھرتا ہے، اور فرمایا تو نے کہا کہ نیازی نے ہمیشہ تاریخوں میں حصہ لیا اور تحریکوں میں حصہ لیا، تو سن اگر نیازی تحریک پاکستان میں حصہ نہ لیتا تو اس وقت ریڑی لگا کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا، پھول لگا کر ہمارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ، یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ، اور یہ ہے، لیکن ہم وہ تو تھے آبا تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یہ پھر موضوع ہی بڑا عجیب ہے، اور ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا گیا کہ کیا انہیں الف انار اور بے بکری پڑھایا گیا، اور انہیں جناب مسٹر چپس اور نیلسن منڈیلا کے تو مضمون پڑھائے گئے، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ احمد اللہ شاہ مدراسی کا چاندنی چوک میں 7 دن تک سر کیسے لٹکتا رہا۔ کیا جرم تھا احمد اللہ شاہ مدراسی کا؟ حریت جرم تھا، اور کیا جرم تھا؟ انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں حریت جرم تھا، اور کیا جرم تھا؟ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ جناب صدر الدین آزردہ کو کیوں پھانسی پر لٹکایا گیا، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حسرت مہانی کو جناب 27 سال انگریزوں نے جناب اپنی قید میں اور جیل خانوں میں اور جناب کمر دوری کر کے رکھ دی تھی، جناب سخت مشقت قید دی۔ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ جناب حضرت کفایت علی کافی جناب جسم پیستریاں پھروا کر پھر نمک مرچ بھر کر پھر صبح تختہ دار کی جانب لے کر جایا گیا، اور بوڑھا سید انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں پاؤں میں لرزش آتی ہے۔ وہ جو انگریزوں کے پالتو ہیں وہ ہمیں باتیں کریں گے، ہم سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، یہ جناب چند لبیک والے آئے ہیں، چند لبیک والے نہیں آئے، یہ اصل وارثین پاکستان آئے، جن کے باپ دادا کا خون اور پسینہ پاکستان کی بنیادوں میں شامل، ہم وہ آئے بیٹھے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں آج تک کسی کو تکلیف ہے؟ صرف لبیک سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ باقی دا پیڑا اور تے پھکیاں اور نا، باقی دا اپنے رولے ہیں۔ جدو کوئی جناب عالم کفر گل کرے گا پاکستان دے اندر جناب کفر دے ایجنٹ گل کرن گے تو گل کرن گے لبیک والے جناب بڑا خطرہ بنی جا رہے ہیں۔ کی خطرہ بنی جا رہے ہیں؟ ملک لوٹ کے تسی کھا گئے، ریلوے تسی برباد کیتا، پی آئی اے تسی برباد کیتا، معیشت تسا برباد کیتی، کشمیر دا سودا تسا کیتا، پاکستان دے 2 ٹکڑے تسا کیتے، اسا کی جرم کیتا؟ ساڑھا جرم ہے کہ اسی فیض آباد تے ختم نبوت تے پیرا دیتا، ساڑھا جرم ہے کہ جدو ساری عالم کفر ایک سائڈ تے کھڑا سی، اسی ممتاز قادری دے نا ناموس رسالت دے مسئلے تے کھڑے سا، جدو سارا ملک اور ساری یہ چیزیں ایک طرف کھڑیاں سن، اسی ناموس رسالت دے مسئلے تے جانا دے کے کہہ رہے سا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جو پیر صاحب نے نظریاتی اور فکری منہج بیان کیا ہے، میرا موضوع پہ اور تھا، میں نے بدل لیا اس لیے کہ ضرورت ہے بھائی قوم کو اس کے لیے۔ میں تو سمجھتا تھا سنے کون اقبال اب انجمن ہی بدل گئی، سنے گا کون اقبال تیری اب انجمن ہی بدل گئی، ہیں جی نئے زمانے میں تم پرانی باتیں سنا رہے، یہ تو نہیں لیکن ہم نے سنانی ہے بھائی، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے آپ کو بتانا ہے، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے آپ کو پکڑ کر حضور کی محبت میں لا کر حضور کے در پر لے کر جانا ہے، اور جب اس در پر چلے گئے تو پھر بنے گا کیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ بھائی وہ کوئی لوہے پیتل کے بنے ہوئے تھے جو ہمارے بڑے تھے، لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہاتھ پر سرسرو جمے گی، ہاتھ پر جناب نہیں دبے گا، ایسے نہیں بات۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی کے ہیرو 1857 کو انگریز کو کس نے بگایا ہے بھائی؟ ہمارے بڑوں نے بگایا ہے یہاں سے۔ آج ہم پر حکمرانی وہ کر رہے ہیں، اس پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدے تک ابھی سابقہ تک وہ شخص بیٹھا رہا ہے جس کے بڑے نے 10-10 روپے پر جنگ آزادی کے ہیروں کی اور جنگ آزادی کی مجاہدین کی مخبریاں کی ہیں۔ یہ تو ہم تاریخ بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ملک اپنا ہے، ورنہ تو یہ پھٹ جائے بندہ کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پاکستان بنتے ساتھ پاکستان کے اندر جناب میر جعفر اور میر سعادت کی اولادوں کو پہلا وزیر اعظم اور گورنر لگایا گیا، یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ لیکن انشاءاللہ یہ ظلم کا سورج سدا نہیں رہے گا، اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ یہ ظلم کی اندھیری رات
چھڑنے کو ہے. یہ ظلم کا جناب جبر و کار کا نظام نہیں رہے گا. حضور کے دین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا اور نصف اور نہار پر آ کر رہے گا. لیکن اس کے لیے شرط آپ اور میری محنت ہے. آپ اور میری محنت ہے. اور اگر ہم یہ بیٹھے رہیں گے باہر جا کر کے جناب نہیں آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. میں ایک دن بڑا نا میں تو پنجابی تا گل کر رہی, میں کہنے لوگ اردو گل کرن, میں کہا میں سمجھا نہیں پاتا صحیح گل ہے, پنجابی ذرا کھلی ڈلی زبان ہے, میں نے اپنی گل کر کے پھر اردو چاہ جانا. ایک دن میں بڑا لیٹ سو کے اٹھیا تے بابا جی کو آیا تے بابا جی نے کہنے لگے کدھر سے ہیں؟ میں کہا جی ستا رہا, فون نہیں چکے. میں کہا جی جناب بند سی سائلنٹ سی تے جناب بس ستا رہ گیا. آپ نے گل سنائی کیا؟ کچھ نہیں. فرمایا حضرت ابراہیم بن ادم دا نام سنے؟ میں کہا سنیا. کہنے لگے ایک دن نا انہوں طلب ہو گئی کہ یا اللہ میں فقیری دے دے, میں اپنا راہ دے دے, میں اپنی راہ دے دے, میں تیری راج آ جاواں. تو کہنے لگے کہ بادشاہ سن محل ستے ہوئے سن, رات دے ٹائم محل دے نا چھت تے دوڑن دی آواز آئیاں. جدو جناب اٹھے اور انہوں نے چھت تے چڑھ کے بندیاں نے منہ تے نقاب لیا ہوئے تے کدی ادھر نسی جان کدی ادھر نسی جان. انہاں پکڑے بندے نو, انہاں کہا کی کرتے ہو محل دی چھت تے میرے اس ٹائم, کی کرتے ہو رات دے ٹائم سحری دے ٹائم؟ انہاں کہا جناب اونٹ لب رہے ہیں, اے اٹھ لبدے پھر دے چھت تے. انہاں کہا اٹھ, انہاں کہا تہاڈا دماغ کام نہیں کردا, کدی محلہ دی چھتاں تے بھی اٹھ چڑھے. انہاں کہا جے محلہ دی چھتاں تے اٹھ نہیں نہ چڑھے تے اندر سوتیاں بھی رب نہیں لبدا. سبحان اللہ. میں اتنی گل کیتی, بابا جی نے اتنی گل کیتی تے میں سمجھ آ گئی بھی سوتیا دین تختے نہیں آنا. اس واسطے نکلنا پینا, اس واسطے کی کرنا پینا؟ ہاں نکلنا پینا. دین امتحان ضرور لینا, ڈاڈے امتحان لینا, لیکن جدو انعام دینا تو پھر بندے ویکھتے ہی رہ جاندے. بھائی تھوڑے امتحان بندہ ویچھے بھی بیٹھے ہوئے, گھسیٹے بھی جا رہے ہوئے, کدی جیل کدی تھانے کدی پرچے کدی فلاں, لیکن انعام دیتا ہے ان کر کے جناب ایمبولینس باہر نکلی ہے, ان کر کے سدھی روڈ تے ہوئی جناب ملتان روڈ تو مینار پاکستان داتا صاحب نے منہ کیتا تے دنیا منظر ہی ویکھتی رہ گئی کی بن گیا. بس ایک کوئی گل ہے, جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تسی بھی نکلو اپنے آپ اندر دم خم پیدا کرو. اور یار مینوں اے دسو 70 76 75 سال تو جنہاں قوم نو لٹیا, انہاں دے نعرے لاندے ہویا کسے نو شرم نہیں آندی. وہ آج ڈب کے مر جائے جناب 50 روپے دے سٹام تے جنہاں دا لیڈر نس کے 11 ہوئے 5 سال, اور اسی تواڈے نال جین تے بھی مرن تے بھی اوکھے ویلے بھی سوکھے ویلے بھی نال کھڑے رہیے. او اس نو بلا کے پھر آخر آوے ساڈا نواز شریف تے تہانوں اے منہ چوکو نہیں آندا آیا دین آیا. اور جنہاں دا لیڈر 50 روپے دے سٹام تے نسے ہوئے او بھی تہانوں منہ وکھان تے لے کر او گل کرن دے ہوگے لے کر بھئی قوم دے اگے بھئی اسا جو ساڈا جناب لیڈر ہے. پھر اگے جنہوں نے قوم دے جناب ہر شے لٹ کے بیچ کے کھا گئے اور ہر شے دی تباہی لا دیتی, او آکھن اسی بھی جناب حقدار ہاں, او حقدار ہاں. تسی نکلو اپنے آپ میں دم خم پیدا کرو. سوتے دین نہیں آنا, زور لانا پینا, باہر نکلنا پینا. اے میں نے دسو جڑے بدر شہید ہو گئے انہاں دیاں قربانیاں قبول ہو گئیاں, لیکن اگر کوئی شخص جڑا حضرت بلال نو مار کھاندے ویکھدا سی کعبے مکے دی گلیاں وچ کہ تھلے جناب بلال ہے, تھلے تپتی رہتے اوتے سینے تے پتھر ہے تے اوتوں جناب درے لگ رہے ہیں, تے کوئی سوچ سکدا سی یہی بلال کعبے دی چھت تے جائے گا؟ لوگ ساڈے کو پوچھتے دین کیویں آئے گا؟ میں کہے میں آئے گا جویں بلال کعبے دی چھت تے آیا. لیکن شرط ایک اس واسطے محنت کرنی پے گی. کی کرنی پے گی؟ تے تسی محنت چھڈنی نہیں, سستیاں ساریاں دور کر دیو. اے جناب جھگڑے مگڑے سارا کچھ جڑا ہے سی وہ ٹکٹاں تو پہلے سی. ہن جڑا آ گیا اساں نہ بندہ ویکھنا نہ ویکھنا, اساں تا اکو شے ویکھنی محمد عربی دا نعرہ ویکھنا. بھائی حق تے کھڑے کون ہے؟ تے ہن مینوں اے دسو سویر تو نکل کے باہر کون کام کرے گا؟ مینوں پتہ سردی بڑی انشاءاللہ اجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلے والے, بہت سارے ہاتھ تھلے والے اجے بھی تھلے والے, میں ویکھ رہا انہاں نوں. اے ہن بس تے کھڑے ہوئے, ہن لاؤ لبیک دا نعرہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اتنی کی دیر ہے نا حضور دی محبت دی گل کرن دی دیر ہے. زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور مرگو ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہنا امت مسلمہ ایک وجہ نال اتے جا سکتی او حضور دی محبت ہے اور کائنات شے کوئی نہیں. جس اور اللہ تعالی نے کہنا جس کے آگے سرے سربراں خم رہے. کیڑے سرے سربراں؟ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے آئے سن, اسلام نہیں سی قبول کیتا, لیکن این کر کے جناب قرآن سنیا, این کر کے جناب حضور دے در تے تے آ گئے, این کر کے بڑے بڑے کھچے ہوئے سر, خالد بن ولید, عمر بن عاص, بڑے کھچے ہوئے کر جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئے. اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. قیامت تک بندہ ڈھہ سکتا اور نرم پہ سکتا, حضور دی محبت دی وجہ نہ پہ سکتا, اور کوئی وجہ نہیں. اور تسی سمجھتے ہو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بڑی منزلوں کے مسافروں دل بھی بڑے رکھنے پینے, بڑے دل رکھنے پینے تا چلتا. اجے تو یار امتحان آیا کوئی نہیں. اے جڑا قرآن ہے نا, قرآن اے جڑا صحابہ دے بارے گل کیتی ہے, حضور دے غلاموں دے بارے کیتی, اہل بیت دے بارے گل کیتی. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہ بڑی عجیب گل ہے کہ پہلیاں قوماں من بکریا و قصایا و فومیا و حدثیا و بسلیا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. انہاں جناب پہلے منو سلوہ منگیا, انہاں کہا نہیں منو سلوہ تو اسی راج گیا, سانو جناب تھوم دیو, ککڑی دیو, جناب گنڈے دیو, پیاز دیو, سارا کچھ کھا کے جدو جناب سامنے آئی لشکر آیا, انہاں کہا جاؤ موسیٰ تسی تے تہاڈا رب لڑو, اسی تے جناب منو سلوہ کھان واسطے تے جناب اصل گنڈے کھان واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. تے جدو حضور دے غلام سن ولما رأى المؤمنون الاحزاب. بڑی عجیب بات ہے, پہلے خندق کھودی, پھر مٹی دے ٹوکرے سر تے چائے. اے ہے دین واسطے حضور نے, اے ساڑھے واسطے اسوہ رسول ہے. میرے آپ صحابہ کہنے ہیں حضور نے خود اپنے حصے دی مٹی چکی اور چک کے مدینے تو باہر سٹ کے آئے. کس واسطے؟ اگر حضور تب جناب این کر کے عرش پر نظر کر دے تو فرشتہ لگے لکارت جناب قطارہ آ جاڑیاں سن. لیکن تعلیم امت واسطے کہ میرا امت یہ نہ آکھے کہ اتھے تا فرشتے سن اتھے میں کی کرا. ہاں فرشتے آنے فیض آباد اچھ نہیں آئے, وزیر آباد اچھ نہیں آئے, آنے فرشتے, لیکن پہلے کھڑا ہونا پہندا. فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو, فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. پہلے جاؤ تو صحیح, پہلے بدر لانا پہندا, پھر فرشتے آنے. پھر جناب فرشتے آکے بیلکہ من الملائکۃ مصومین قرآن کے اندر 1000 2000 3000 4000 5000 نشانہ لے. پھر کیا میرے حبیب جبریل جا کے میرے حبیب کو کہتے ہیں انی معکم, میں بھی تواڈے نال ہاں. اور اے نہیں خالی اتھے, رب نے تو فرمایا قرآن وچ ان اللہ مع المؤمنین, اللہ تا مومناں نال ہے, لیکن شرط ہے کہ مومن بنے تو صحیح کوئی. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, صحابہ کہنے حضور نے خود اپنے سر اقدس سے اپنے حصے دی مٹی اٹھائی. ٹھیک ہے جی. اور پھر حضور جا کے مدینے تو باہر اس نے سٹ کے بھی آئے. میں نے گل دس بھائی, صحابہ کہنے او گرد و غبار اتنا اڑیا کہ سارا اڑ کے حضور دے جسم مبارک کو چھپا لیا, اور حضور دے مبارک جسم بوسے دے رہے سی. وہ گرد و غبار اتنا اڑیا. پھر ایتا ہو گیا ہے, پھر سامنے 10,000 دا لشکر آ گیا, کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں, تے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی. تسی ذرا دیکھنا, ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی, سردی بھی خوب ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہنے ہیں اتنی سردی سی کہ میں زمین نہ چمٹ گیا, کہ زمین تو میں نو حرارت مل جاوے, تو جناب اینڈ طرف ہوا چل رہی سی. اور حضور آئے, کہنے اتنی سردی سی کہ میں کھڑا ہو کے حضور دا استقبال بھی نہ کر سکیا, اتنی نکات سی. حضور نے پوچھا, فرمایا کون؟ میں کہا حضور حذیفہ. حضور نے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا حذیفہ. فرمایا جا کے سامنے کافروں دے لشکر دی خبر لے کے. کہنے میں جو حضور نے دعا دیتی, میں کہا حضور میں تو سردی نال مرتا جا رہا. کہنے حضور نے دعا دیتی اور نال فرمایا حذیفہ اتھے شرارت کوئی نہیں کرنی, بس خبر لے کے واپس آ جا. کہنے جدو میں اٹھے چلیا تو میرے ایویں لگا جی میں باہر دے موسم وچ چل رہا. شرط کوئی چلے تو صحیح, چلے تو صحیح. جدو کہنے گیا تے جناب میں دیکھیا کہ ابو سفیان وچ بیٹھے مجلس تے, تے جناب دیکھ رہا ہے, تے کہنے این میرے تیر دے نشانے تے آئے, تے میں حضور دی گل یاد آ گئی کہ میں اتھے کرنا کچھ نہیں. ہاں جی,
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی, اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ تو پھر جناب موضوع ہی اور ہو جائے گا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, ایسا ہو گیا جناب خندق کھود گئی, سامنے لشکر آ گیا, اور لشکر آ گیا ایک بڑے کی 10,000 لشکر آ گیا, سارے سامان انہوں کو موجود. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب دیکھے نا سامنے حضور دے غلاموں نے لشکر, کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کر دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا سی تہاڈا امتحان لیتا جائے گا, اور اللہ نے فرمایا سی وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تانوں ضرور آزماواں گے, بخ دے کے, خوف دے کے, تہاڈیاں جاناں لے کے, تہاڈے کچھ جو کچھ ہے سارا کچھ ضائع کر کے. وبشر الصابرین, خوشخبری صبر کرنے والے واسطے. سارا کچھ ہو گیا, غزوہ خندق بھی ختم ہو گئی. اے ہے اگلی گل, غزوہ خندق ختم ہو گئی, امام الانبیاء اپنے گھر تشریف لے آئے. اے ہے تہاڈے واسطے کام کرنے دی وجہ, اور رب مدد کردہ کدو ہے. غزوہ خندق ختم ہو گیا, اور تانوں پتہ جنگ ختم ہوئے تو ایک اپنے لوازمات ہوندے, کسے نو جناب تیر لگیا ہوندا, کسے دا خون بہ رہا ہوندا, کسے دی پٹی ہوندی, کسے دی پنڈلی ٹوٹی, کسے دا کوئی جناب پس کٹیا. جنگ دے پھر ایک اپنے لوازمات ہیں. جو جنگ ختم ہوئی, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے تشریف لے آئے. حضور نے امامہ مبارک اتاریا, اور حضور نے دائیں جانب تو سر دھوڑا شروع کیتا. جبریل امین دروازے پہ آ گئے, دستک دی. کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ حکم دیندا کہ خیبر والے جڑے یہودی نا, اے بنو قریظہ والے, اے جڑے بنو قریظہ والے یہودی نے, انہاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے. حضور نے اپنی امت را پیار کتنا, میرے آقا نے فرمایا جبریل دیکھدا نہیں, اے ہنے جناب غزوہ احزاب لڑیا, غزوہ خندق لڑیا, اے جناب دیکھ نہیں میرے غلام زخمی حالت ہے, چاہے سارا کچھ, اے دیکھ کی حالت ہونا دی. ہن تا غزوہ لڑ کے انہاں کہا یا رسول اللہ حکم دیندا ہنے بنو قریظہ والے دا فیصلہ کرو, ہنے فوراً. اگے جڑا قرآن نے منظر بنیا نا, وہ تہاڈے تے میرے واسطے کی ہے بلا. جدو حضرت بلال نے حکم دیتا حضور نے امامہ دوبارہ مبارک رکھ لیا, سر ایک جانب سے دو گے. حضور تشریف لے آئے مسجد نبی, حضور نے حضرت بلال نے حکم دیتا, فرمایا بلال اذان دیو. اور بغیر نماز دے وقت تو اذان ہونے کا مطلب سی کہ واپس آؤ, پھر واپس آؤ, کوئی لشکر کی جانب جانا, کدھر کوچ کرنا, واپس آؤ. اور صحابہ حضور گھر تشریف لے آئے, صحابہ حضور تو بعد ہی اپنے گھر گیا ہونے, نہیں تو نہیں ہو سکتا کہ حضور نے چھڑ کے گھر ٹر گیا ہونے. ہاں جی, اہل بیت گھر چھڑ کے چلے گا, مولا کائنات چھڑ کے چلے گا, حضرت عثمان غنی, اور بعد چی جناب پہنچے ہونے حضور. تو کوئی صحابہ گھراں دے دروازے تے, کوئی رستے تے, کوئی گھراں میں داخل ہوئے, اور موڑے ہوتے تلواراں تیراں تے نیزے رکھے ہوئے. ادھر حضرت بلال دی آواز آ گئی, اے نہیں ویکھیا جناب کی بنے گا, اینج منہ پرتائے تے واپس حضور دی جانب. جدو چلے نا تے قرآن نے منظر بیان کیتا, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب جنہاں نو تساں بلایا اللہ اور اس دے رسول دی راہ وچ, تے او اس حال چاہے کہ انہاں دے زخم کھلے ہوئے سن, انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں کہ یار پٹی کر کے جانے جنگ وچ جانا بعد چ جانے, انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں, زخماں چ خون تے پیپ بہ رہی, او تہاڈی جانب چل پے. تے جبریل امین نے جدو یہ منظر دیکھا نا, تے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماندا, بس تہاڈے غلاماں دا اتنا ہی اظہار وفا ویکھنا سی, تہاڈے جان تو پہلے بنو قریظہ والے دے قلعے ہلا دینا ساڈے فرشتیاں دا کام ہے. سبحان اللہ, اے بات چلن دی بات. اور کتنا ڈاڈا امتحان لیا اسلام نے, کتنا ڈاڈا امتحان لیا. اور ساڈے ورگے تے کوئی ہوندے یار پٹی تے کرا لئیے, یار جناب زخمہ تے کوئی بٹوک تے رکھ لئیے, کوئی جناب مرم تے رکھ لئیے, کوئی کر لئیے. لیکن قرآن نے منظر بیان کیتا, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. حضرت جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ اسی انہاں دی ہمت ہی ختم کر دیں گے تہاڈے مقابلے چاں. اے پھر اگے لمبا ذکر ہے, پھر بنو قریظہ والے دے نال کی بنیا, انہاں نال کی ہویا. اور ایک گل بھی بڑی عجیب ہے کہ جبریل امین حضور کے دروازے تے آئے کیوں, یہ بھی بڑی عجیب گل ہے. حضرت سعد بن معاذ نو لگیا کل ایک تیر لگیا نا, انہاں دعا کر دیتی, انہاں کہا یا اللہ جے تیرے حبیب دے خلاف انہاں مکہ والا پھر لشکر لے کے آنا, مینوں موت نہ دیویں, مینوں زندہ رکھی, میں انہاں دا مقابلہ کرتا رہاں. جے انہاں نہیں آنا تو مینوں موت دے دیویں. لیکن اے بنو قریظہ والے جنہاں تیرے حبیب نال این جنگ وچ غداری کیتی, انہاں دا انجام دکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں. تے رب نے جبریل امین نو حضور دے دروازے تے بھیج دیتا کہ سعد بن معاذ دی دعا پوری ہو جائے.
میرے آقا مولا چلے جا کے جناب محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا، اور بنو قریظہ نے جدو جناب قلعہ بند ہو گئے اور جناب جدو تھلے اترے انہوں نے کہا حضور اسی تو آنو حکم نہیں مندے، سعد بن معاذ نے بولا، حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت ہے پہن، انہوں نے کہا سعد بن معاذ نے لیاؤ ساڑھا فیصلہ کرے، پھر ایک گل میں ساری سنا چکیا، حضرت سعد بن معاذ جدو چلے تو پھر جناب منافقہ آوازاں لائیاں، کیونکہ انہوں دیاں اسلام لیان تو پہلے ایتھے بھی یہی کہنے نا تیرے ابے نہ میری بڑی یاری سی ہے، بیگ چ تو ہونا آیا تینوں ووٹ ہے تو ووٹ مینوں دے، تیرے ابے اور نہ بڑی میری یاری سی، اس طرح ہی کہنے نا تو میرا بھتیجا اے گل کر دیں اے جناب ساڈا تیرا بڑا پرانا تعلق ہے، تہاڈا ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے، انہوں نے کہا تعلق ضرور ہے، مولا کائنات جدو عمر بن عبد ود دے مقابلے وچ گئے نا تے عمر بن عبد ود غصے نترے پھلا گیا، انہوں نے کہا کس نوں ضرورت ہوئی جڑا میرے مقابلے جایا، فرمایا نہ علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا نہ علی ابن ابی طالب میں آیا، انہوں نے کہا اچھا اچھا علی ہے ابو طالب کا بیٹا، انہوں نے کہا تیرے ابے نال بڑی بڑی یاری سی، تیرے نال نہیں لڑنا تو میرا بھتیجا، فرمایا علی نے تیرے نال لڑنا تینوں وڈنا تو حضور دے خلاف آیا، سبحان اللہ، میں علی نے تیرے نال لڑنا تو حضور دے مقابلے چاہے پھردا، انہیں اگو پتہ کی کیا، انہیں کہا بڑا بدتمیز ہے، تمیز نہیں سکھائی، فرمایا اساں یہی تمیز سیکھی جڑا حضور دے مقابلے جائے گا ساڈے کو یہی تمیز دی توقع رکھے۔ پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مولا کائنات جدو عمر بن عبد ود دے مقابلے گئے صحابہ کہنے تلواراں چمکیاں اس طرح جب بجلی چمک دی، اور پھر جناب دھوڑ اٹھی اور دوویں گم ہو گئے، عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا اور مولا کائنات بھی اس دھوڑے گم ہو گئے، کہنے جدو آستہ آستہ چھٹنی شروع ہوئی تھے مولا کائنات نعرہ تکبیر لاندے ہوئے باہر آئے، فاتحانہ انداز حضور دے دشمن نو دو ٹوٹے کر کے آئے، اور مولا کائنات نے جڑی ضرب لائی نا عمر بن عبد ود نو، کہندے نو این سر چو لگی تے ریڑھ دی ہڈی دم تک او درمیان چو کٹ گیا، انہوں پتہ ہی لگیا ہویا کی ہے، جدو انہیں جنبش رہی تھے ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا، جدو مولا کائنات فاتحانہ انداز چاہے نا حضور نال کامیابی لے کے تے میرے آقا مولا نے جدو حضرت علی نو دیکھا نا مولا کائنات کو فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین جان دے کس نو آکھدے ہاں جی سبحان اللہ، ہاں ثقلین ثقل آکھدے طاقت نو تے ثقلین آکھدے دو طاقتاں نو، جنہ اور انساناں دے مجموعے دی طاقت نو کہندے ثقلین، تے حضور نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا خندق وچ اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے، یا علی علی نے جڑی ضرب لائی اور ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے، کس نو لائی کس نو لائی بھائی، اسلام دے دشمن نے حضور دے دشمن نو اللہ اور اس دے رسول دے دشمن نو ضرب لائی، تے بابے اور جڑا فیض آباد ہے جنہوں نے ضرب لائی، مولا کائنات نے جڑی خیبر مرحب نو ضرب لائی یہودیاں نو آج تک درد ہے، تے بابے اور جڑا فیض آباد لائی اے بھی قیامت تک درد رہنا، تے مولا کائنات کی ضرب دا بھی قیامت تک درد رہنا، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ میں ایک سوال پڑھ کو پوچھنا سارے گوڑو، اب تساں جا کے پوری قوم گوڑو پوچھنا، پورے میاں والی کو پوچھنا، پوری پاکستانی قوم کو پوچھنا، ہر شہری کو پوچھنا ہے، میرا پیغام ہے، دسو بھائی ایسی حسینی ہے یا یزیدی؟ سوچ کے دسنا، اگلا سوال بھی کر لینا، ہاں بھئی کیڑا کیڑا حسینی؟ سارے حسینی ہیں، تے امام علی مقام کو یزید نے کی منگیا سی؟ بیعت ہی منگی سی نا، تے فرمایا سر داد نہ داد دس سر دست یزید، سر داد نہ داد دس در دست یزید،
میں نے دسو اسی سارے حسینی ہوئیے ویسے میرا وجدان ہے کہنا الیکشن ہونا ہی 10 12 والے دن چاہیے پتہ لگ جائے حسینی نے نعرے لانے والے کہڑے تے یزیدی کہڑے ایویں روڑا بنائی پھر دے اسی حسینی پتہ لگ جائے حسین نال کہڑا تے یزید نال اور حقیقی بات ہے حق و باطل دا فرق کرنے والا دن 10 محرم تو بڑا کہڑا دن سبحان اللہ ٹھیک ہے سارے حسینی ہیں اور جا کے تسی دا اسی دا الحمدللہ حسینی ہے نا گولیاں کھا کے بھی جینا پرتا کے بھی کوئی نہیں بدلے اے تسا قوم کو جا کے پوچھنا بھئی سارے حسینی ہیں اور سارے کہنے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا اے جی چودھری صاحبن ملکن خانن او جی ساڑھا جناب ہے کر دے گا تھانے چلا جائے گا میں کہا امام علی مقام دودھ پیندے بچے دے رہے ہیں تو کہنا میں حسینی ہے تینوں پرچے کو ڈر لگتا تینوں نالی کو ڈر لگتا تینوں جناب اس کو سولے کو ڈر لگتا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا ہاں جڑا دربار سے ٹر جاوے ہو حسینی نہیں کیا بات بس اتنی کی بات ہے کوئی لمبا چوڑا علامہ اقبال کہندا عید و قبت از حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید بات کہندا ہے دو پتر قیامت تک رہنیاں جتھے فرعون آئے گا جناب کلیم اللہ دا غلام کوئی ضرور آئے گا کلیم اللہ ضرور آن گے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اور کہندا جتھے کوئی یزید اٹھے گا نا خادم حسین ضرور آئے گا اور یاد رکھنا کوئی ترقی دے نعرے لاوے اے ساڑھے بزرگ بیٹھے ان چٹیاں داڑیاں ہو گئی ہیں پتہ نہیں کدو دا نعرہ لگیا روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی کپڑے بھی لال ہے مکان جڑے ایسا نو بھی کھول ہے یہی بنیا نا پھر جناب ترقی والے آ گئے انہاں ترقی دے نا تے جناب 36 سال حکومت کی تھی نہ ترقی ملی اور جناب انہاں کیا ڈار آئے گا ڈالر تھلے آئے گا نہ ڈار لبیا نہ ڈالر لبیا سارا کچھ ہے تیری عزت سلامتن ہاں جتھے نہیں نا اتھے ویٹ بنیا کیے اے ساڑھے بڑے سن اے تا پھر تاریخ کی بدل دیتی گئی نا بابا جی فرماندے نا سپین وچ اسلام تے اوکھا ویلا آیا تے اتھوں دے علماء مشائخ اپنے بھیس بدل کے ملک بدر ہوئے انہاں اپنی جاناں بچائیاں تے جناب سپین وچ پھر 650 700 سال بعد اسلام ختم ہو گیا پھر جناب کفر کی حکومت آ گئی فرمایا وقت پھر جناب ہندوستان سے بھی آیا اور انگریز آ گیا تو سامراج آ گیا فرنگی سامراج آ گیا سارا کچھ آ گیا پھر اسلام سے مشکل وقت آیا ساڑھے بڑے داڑیاں منا کے نسے نہیں ساڑھے بڑے جناب کدھر دائیں بائیں نہیں ہوئے بلکہ کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یار ایک گلہ میں پتھرانوں سناوا نا پتھرانوں جو بھی پھٹ پہن تسی میاں والی والے بڑے ڈھلے ہو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت اے سانوں نہ پتہ لگے جناب سال کسی گل کر کے آیا پتہ نہیں گل کی بڑی ہاں سینے چھوڑے کر کے انہوں نے کہا تو لبیک انہوں نے کہا میرے تو بڑا لبیک والا کون ہے دس میں تے ہیں لبیک والا
خبردار پھر اس بریک زبان نال جس دے نال نواز شریف اور انہاں دیاں جناب خوشامدہ ہون اس زبان نال پھر حسین دا نام تو نہیں لینا چاہیے ہاں جی پھر امام علی مقام دا نام تو نہیں لینا چاہیے پھر یہ تو نہیں کہنا چاہیے اسی حسینی صف وچ کھڑے ہاں پھر کھول کے آکھو تسی یزیدی صف وچ کھڑے ہو اسی حسینی صف وچ کھڑے ہاں اپنے نظریے تے کھڑے ہاں رہ جائیے یا ٹر جائیے اے وعدہ پکا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ کوئی دعویٰ نہیں کہ بڑے بڑے نیکہ بڑے بڑے جبے پائے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کیوں بھی صاحب کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں قوم کو آخنا ہے آزادی دی جنگ لڑو آپ کا دیر رنج بڑھ کے بیٹھ جانا یہ تو گل نہیں نا بتائے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان قوم لا کے جیٹی روڈ ہوتے آپ جناب نس کے گھر بڑھ جانا یہ تک ہم نے ایک قیادت نہیں ہوندی نا ہاں قیادت ہے ہوندی آخر جناب بابا جی تسی سب نہ اچھے بیٹھے ہو گوڑیاں چڑھیاں شروع ہو گیا کوئی ہو جان بابا جی آئے اتری جناب پاسپورٹ دے بٹن کھول کے ہتھے رکھ دیں پر آج سے کم کرے درا ہنر آزمائے تو پیر آزما ہم جگر آزمائے اس موقع تے پھر انہیں کیا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ آور میں جلیا قدم بڑھانا نہیں پتہ نہیں کتے رہ گیا ایسا حضور دے ناتے گردنوں بتائیں اور دسو بھائی توڑا مال کئی واسطے لبیک واسطے ہے کہ نہیں میرا مال بھی آواز آنے میرا مال بھی میری جان بھی میرا ووٹ بھی میری سپورٹ بھی میری ہر شے حضور دے دین پر کس نے کرے انتے مولانا بھائی انشاءاللہ 8 فروری والے دن میری گل سنو نہ اسی لینڈ لارڈ تے نہ سب قوم دے پیسے چوری کیتے ہوئے تے نہ اسی تانوں کہنے ہیں کہ جناب قائد اعظم جتنی تصویراں لا دیو تے ان کر دیو لیکن تہاڈا حق بندا کہ اسی حضور دے دین نال ڈٹ کے کھڑے ہاں تے تسی بھی ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ ایتھے جناب تہاڈا کم میں کمپین چلاؤ ساڈے امیدواراں نوں بلاؤ تنگ نہیں کرنا بھئی ہن فلیکساں واسطے پیسے دے دیو تے ہن این کر دیو ٹھیک ہے جڑے جائز ہیں وہ لو تے انہاں دا بھی کم ہے جائز ذرا کھولن ہاتھ ہوا شوا لوان دین واسطے خرچ کرن کے دین نہیں رکھتا میں 10 چکیا دین مٹ جو دین تو بعد کیسر و کسرا دی سلطنت دیاں مولا کائنات فرماندے ہیں کسرا بادشاہ دا قالین میرے حصے چایا مال غنیمت ایک پالش قالین آیا میں 80,000 درہم دا بیچا ہاں اے تے نہیں رکھدا ہے دین بڑا غیرت مند ہے مینوں دسو بابے اور دین واسطے کیتا تے بابے اور دین نے رکھیا کچھ مینوں دسو اپنے ایمان نہ دسو تے اسی دین واسطے لگے پھرتے ہیں میری پگڑی تو لے کے تھلے جراباں تک اے سارا دین دا اے سارے اسی بیٹھے ہیں گھروں کی لے کے آئے سن جی کی لے کے آئے سن قسم پا خدا 10 روپے بھی نہیں اے سارا کچھ دین نے دیتا یا دین نو دین دی باری آ جائے تو پھر لکانا نہیں چاہیے پھر امام علی مقام کی سنت ادا کرنی چاہیے اور صحابہ دی سنت آئی ہے نا بھائی دین نو لوڑ پہ گئی بال دی تے جناب سیدنا صدیق پر پورا مال لے کے آئے تے جدو دین نو مال دی لوڑ پئی صدیق پر پورا مال لے کے آئے جدو دین نو جان دی لوڑ پئی تے امام علی مقام کو پیندے بچے بھی لے کے اے ہے دین اور کی ہے دین اے ہے نظریہ ٹھیک ہے آواز والوا کچھ نہیں ہوندا دیو رب دے نا دے اے ایسا کڑا اپنی ذات واسطے لانے پھر دیا حضور دے دین واسطے جس تک کوئی گھٹے میرے نال آ کے بیٹھ کے گل کر لے یہ تو سودا دلوں دے سودے اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کو ہم سے شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را بات جانا اخلاص مانگ کیڑا اخلاص اور کہندا صدیق اکبر والا اخلاص مند فاروق اعظم والا اخلاص مند عثمان غنی والا اخلاص مند مولا کائنات والا اخلاص مند حسنین کریم والا اخلاص مند سلمان فارسی والا اخلاص مند حضرت ابو ہریرہ والا اخلاص مند حضرت بلال والا اخلاص مند حضرت جناب حذیفہ بن یمان والا اخلاص مند بس اخلاص منگو اور جناب اخلاص نہ حضور نے دین نہ سچے ہو کے چلنا ہے کوئی شک ہے کسی نے اسی غلط راستے تے کوئی ایک رتی برابر یہ راستہ ساڈا ٹھیک ہے تے او ہے بھی ہوئی کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے بھائی اٹھو نہیں تو انہوں میرے نال زیادہ جلدی میرے نال زیادہ تھا کہ بہ جاؤ تھلے آرام نہ بہ جاؤ بھائی سارے بہ جاؤ اجے تواڈے کو نعرہ لوانا میری چاستہ پوری نہیں ہوئی تسی نعرہ لاؤ گے تو میں تہاڈی جان چھڑ گئی ورنہ میں لگا سارے یار ہاتھ سارے بلند کرو بھائی بیک کا نعرہ لاؤ جی یا رسول اللہ یار ساؤنڈ تو لاؤ جی بیک کا نعرہ
نبی دے عاشقانوں پاواں گے ووٹ نبی دے عاشقانوں پاواں گے نعرے یا رسول اللہ دے لاواں گے